کہ اس کی حقیقت قرب حق ہے. قرآن مجید میں ہے ایک آیت ہے، آیت سجدہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد حین یسجد فی الصلاۃ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے، بالذات مقصود نہیں. یہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا. وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا. کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچ رکھے ہیں کہ بھئی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، اس کے اوپر آفتیں کم آئیں گی، اس کی زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب اگر کبھی نہیں ہوتی، باوجود نماز پڑھنے کے فرض کرو کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گاں چلی گئی. یہ دھیان دل میں پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گئے، ہاں بھائی نماز پڑھنی شروع کی تھی، روزگار مل گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، قرضہ ادا ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، بیماری دور ہو گئی وغیرہ. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو انقلب علی وجہہ، یعنی وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی نماز سے تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا. حضرت نے ایک واعظ میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی دیہاتی کو نماز کی تبلیغ کر رہے تھے کہ بھئی نماز پڑھا کر. تو وہ کہنے لگا کہ اجی کیا ملے گا نماز پڑھنے میں. تو اس نے مولوی صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو کوئی تھوڑی سی لالچ دے دوں تو شاید لالچ سے پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں عادت پڑ جائے گی، اور عادت جب پڑ جائے گی تو پھر شاید وہ لالچ بھی ختم ہو جائے. تو اس سے کہا کہ اگر تو 40 دن پڑھ لے نماز پابندی سے تو تجھے فلاں چیز دوں گا اپنی طرف سے. ذہن میں یہ بات تھی کہ جب 40 دن پڑھ لے گا، 40 دن اگر کوئی آدمی متواتر کوئی عمل کرتا رہے تو اس سے عام طور سے اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو عادت ہو جائے گی تو پھر یہ دل سے میں اس کے لالچ بھی ختم ہو جائے گا، پھر مانگنے بھی کیا آئے گا مجھ سے. مگر وہ اللہ کا بندہ 40 دن نماز پڑھ کے پوری 40 کر کے پہنچ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ جی لاؤ. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ تم 40 دن کے بعد عادت پڑ جائے گی تمہیں، تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مانگنے کی، تو تم پھر عادت ہی ہو جائے گی تمہیں نماز کی. تو کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میاں میں نے بھی بغیر وضو کی ترخائی ہے 40 دن 40 دن جو نماز پڑھی ہے وہ بغیر وضو کی ترخائی ہے، اللہ بچائے. تو بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں نماز کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، اللہ بچائے. تو یہ خیال بالکل لغو ہے. اگر دنیاوی فائدے کے لیے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ نماز تو وہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پڑھی جائے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو. وہ ہے نماز حقیقت میں. اور بعض لوگ دنیاوی خیالات
یا دنیاوی مفادات کی خاطر تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ